کون اموالہم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر آ گیا امور انتظامیہ کا بیان تیسری مرتبہ، جہاد کا بھی تیسری مرتبہ، انفاق کا بھی تیسری مرتبہ، امور انتظامیہ کا پھر بیان آیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جہاں لین دین کا طریقہ بیان کرے گا قرآن، جب تم آپس میں معاملہ کرو بدین، ادھار کا، الی اجل مسمی، کسی وقت مقرر تک، فاکتبو ہو، تو اس کو لکھ لو۔ اس کے ساتھ ایک قید ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، لکھ لو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر سودا نقد و نقد ہے پھر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ فاکتبو ہو، یہ امر استحبابی ہے اور کمال اسلام، حقانیت اسلام کی دلیل ہے۔ اس عرب میں جہاں لکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہاں پر بھی قرآن کریم نے ایسا منظم نظام دیا جو ہر دور پہ فٹ آ رہا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ آج کے دور میں ضرورت ہے۔ فاکتبو ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب، اب چند ہدایات ہیں کاتب کے لیے، چاہیے کہ لکھ دے ان کے درمیان کاتب بالعدل، کمی بیشی کے ساتھ، کاتب رلا ملا نہ کرے، پورا پورا لکھے، ولا یابا، اور نہ یہ نئی کاتب از انکار کتابت، کہ عام طور پہ آج بھی دیہاتوں میں لوگ ان پڑھ ہیں، اس وقت تو امی تھے، کاتب تھوڑے تھے، اللہ نے کاتب کو حکم دیا کہ لکھنے سے انکار نہ کرنا۔ این یکتبا کما علمہ اللہ، یہ اسی طرح سب طالب علموں کو بھی حکم ہے۔ استنباطی جو بعض طالب علم ذہین ہوتی ہے تو اب وہ فرعون بن جاتی ہے، تکرار کرانا پڑے نا، ان کی اتنی محنت کرنی پڑتی ہو بات بات پہ، یا اللہ جو نعمت بھی دے تو وہ اس کا صدقہ یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، اسی سے برکت ہوتی ہے۔ تو کاتب بھی لکھائی کرانی پڑ جائے، اللہ بندے کے بس نہ ڈالے، بندہ بندے کے بس پڑ گیا تو بندہ گیا۔ ہاں بھئی کاتب کو کہے بھئی لکھ دے، چھوڑے کوئی ٹائم شائم کوئی نہیں، ہر دفعہ لکھ دے۔ کاتب بھی آکڑے نہیں، بلکہ کاتب کیا کرے، وہ لکھے۔ کاتب ان یکتبا کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب، تو اس کو لکھ دے۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ تیسرا حکم ہے، کاتب کو حکم دیا کہ انکار نہ کر، تو بھی لکھ، اور لکھ بھی انصاف کے ساتھ۔ اللہ نے تجھے علم دیا تو بخیل نہ بن۔ اب لکھنا کیسے ہے؟ تیسرا حکم، والجملل، بتلاتا جائے، املا کرائے، بتلاتا جائے، الذی علیہ الحق، سبحان اللہ، جس پر حق دینا ہے وہ لکھوائے، ولیتق اللہ، اور لکھاتے وقت اللہ سے ڈرے۔ لکھائے جس نے قرضہ دینا ہے وہ لکھوائے گا، بھائی میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، وہاں ڈنڈی نہ لگائے، 20 کی جگہ 15 بتا دے۔ ولیتق اللہ، وہ بھی اللہ سے ڈرتا رہے، پورا پورا لکھوائے، ربہ ولا یبخس، کمی نہ کرے اس سے ذرا بھی۔ فإن کان الذی علیہ الحق، ہاں ایک اور صورت ہے، قرآن چھوڑتا کسی چیز کو نہیں، ایک اور صورت ہے جس پر حق ہے، تو وہ اگر سفیہن، سفی ہے، سفی کا معنی بزرگ، سفیہن بوڑھا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ کئی بوڑھے ہوتے ہیں پاگل، لیکن پورے زمینوں پر اور پیسوں پر قبضہ ان کا ہوتا ہے، اولاد بیچاری بیٹھی ہے، بابا ڈنڈا بھی ساتھ ہے، تھیلا بھی ساتھ ہے، رات دن اس کا پہرا دے رہا ہے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایسے بوڑھے؟ ہاں، جب تک وہ روزانہ پیسوں کی زیارت نہ کرے انہیں چس نہیں آتی، زیارت کرتی ہے، ڈنڈا بابے کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بوڑھا پاگل ہو، صفی جو لکھوا شکوا بھی نہیں سکتا، قبضہ گروپ، تو اب صفیحن او ضعیفن،
یا چھوٹا بچہ ہو یا گونگا ہو یا ان پڑھ ہو یا پشتو والا ہو، اور پنجاب میں معاملہ کر رہا ہے، جب پنجابی ہو پشاور میں پھنس گئی ہے اور پشتو نہیں بول سکتا، کاتب پشتو والا ہے، پھر کیا معاملہ ہوگا؟ او ضعیفن او لا یستطیع ان یمل ہوبا فلیملل ولیہ، پھر اس کا جو ولی ہے نا کسی پر اعتماد کر کے اس کو کہے یار یہ میرا ذمہ دار ہے تو لکھوا، یہ بالعدل، لیکن وہ بھی بے ایمانی نہ کرے، ولی بالعدل ساتھ انصاف کے، وہ بھی خدا سے ڈرے، انصاف کرے۔ آگے جناب شہادت مسئلہ شہادت، شروط شہادت، گواہ بنانے ہیں، بستشہدوا شہیدین، اور یہ نصاب شہادت ہے، گواہ بنا لو دو گواہ۔ اب وہ گواہ آگے صفات شہادت یا شاہدین، من رجالکم، مردوں سے، دو مرد گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، دو عورتیں اس لیے کہ عورتیں بھولتی جلدی بھول جاتی ہیں، امراتان، ایک مرد دو عورتیں، کیونکہ عورتوں کا ناقصات العقلیں جلدی بھول جاتی ہیں، اگر ایک بھول جائے تو دوسری انتظل، آگے خود بیان کیا حکمت تعدد نساء انتظل احداہما، اس سے بیان کیا۔ آگے ممن ترضونا، مسلمان ہوں، مرد ہوں، ایک مرد دو عورتیں، ممن ترضونا من الشہداء، مسلمان ہوں، جا ممن ترضونا سے عدالت لو، رجال کم سے اسلام بھی ثابت ہو جائے گا، تمہارے مردوں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ انتظلہ، یہ حکمت تعدد نساء ہے کہ عورت اکیلی گواہ نہیں بن سکتی تو وزیر اعظم بن جائے گی۔ فتذکرا احداہما الاخری، اور یاد کرائے گی ایک دوسری کو، بلا یابا۔ اب مسئلہ ہے نظام شہادت کا کہ لوگ گواہ نہیں بنتے یا گواہی دیتے نہیں، اللہ نے اس کو اگر گواہ صحیح بن جائیں اور تو عدالتوں کے جج بھی صحیح ہوں، گواہ بھی، تو انصاف اور عدل ہو سکتا ہے، نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے جس وقت بھی بلائے جائیں، اور نہ تھکیں، اکتاؤ نہیں لکھنے سے، چھوٹا کام ہو یا بڑا ایک مدت تک لکھ لو کیونکہ بعد میں نزاع نہ بن جائے۔ ذالک اقسط عند اللہ، یہ پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ مضبوط ہے واسطے گواہی کے، وَأَدْنَىٰ، اور یہ قریب ہے کہ تمہیں شک نہ پڑے، یہ تو اس لیے یہ سب فضائل ہیں، لا تسأموا ان تکتبوہ، اس معاملے کو لکھو چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے فوائد ہوں گے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ ہو تجارت، حاضرہ کے معنی ہے ہاتھوں ہاتھ، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، نقد لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی حرج یہ کہ تم نہ لکھو، یعنی وہ تو نقد و نقد ہے، اس کی لکھت کی ضرورت نہیں، وَأَشْهِدُوا، لیکن اس پر بھی گواہ مقرر کر لو جب تم بے شراء کرو، بعد میں پھر جھگڑا نہ ہو۔ ہاں فلا یضار، اب ایک عام ضابطے کا بیان ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کبھی کاتب کو نقصان دیا جاتا ہے، کبھی گواہوں کو بھیجا گھسیٹا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ نقصان دیا جائے کاتب اور نہ گواہ۔ کیا معنی ہے کہ کاتب اور نہ شہید، یہ دونوں صحیح رہیں، ان تفعلوا فإنه فسوق، اگر یہ کریں یعنی گناہ کیا تو ثمرہ گناہ کا انہی کو ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔